اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ مختصراً سن لیجئے کہ یہ ایک گورنر کا بیٹا تھا، کسی غریب باپ اور کسی غریب خاندان سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ماں نے، جب چھوٹا بچہ تھا نا سلطان صلاح الدین ایوبی، تو ماں نے ناڑے لے کر دیے اور کہا کہ بیٹا ان ناڑوں کو جا کر بازار میں بیچو، اور بازار میں بیچ کر اس سے جو آمدن آئے گی اس سے تم تلوار خریدنا. اور تلوار کس لیے خریدنا؟ کہ تمہیں بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے. یہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اور یہ مائیں تھی جنہوں نے ایسی تربیت کی، تب جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا زبردست نظام جاسوسی کا تھا، اور اس کا ایک کار خاص تھا جس کو سفیان کے نام سے جانا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر سفیان نہ ہوتا تو شاید سلطان صلاح الدین ایوبی اتنی زیادہ فتوحات نہ کر سکتا. سلطان نے سفیان کو طلب کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ سفیان کہ فلاں علاقہ، کیا اس علاقے کی ماؤں نے مرد پیدا کرنے بند کر دیے ہیں؟ کہا سلطان کیا ہوا؟ کہا اس علاقے سے مسلمان فوج میں شامل ہونے کے لیے جوان نہیں آ رہے، جوان بھرتی فوج میں اس علاقے سے نہیں ہو رہے. سفیان اپنے جاسوسوں کی ٹیم لے کر اس علاقے میں پھیل گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس علاقے کی ایک جامع مسجد ہے، اور اس مسجد میں ایک امام صاحب موجود ہیں جو ہر ہفتے درس قرآن دیتے ہیں، اور اپنے درس قرآن میں وہ مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بیت المقدس کو اگر آزاد کروانا ہے تو خدارا جنگ کی طرف نہ جاؤ، جہاد کی طرف نہ جاؤ. بیت المقدس آزاد کروانا ہے تو دعا کرو. بیت المقدس جہاد کے ذریعے سے تمہیں نہیں ملے گا، دعا کے ذریعے سے ملے گا. لہذا ایک دوسرے کی جانیں لینے کا کیا فائدہ؟ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ خود ہی بیت المقدس آزاد کروا دے گا. سفیان اپنی ٹیم کے ساتھ اس مسجد میں پہنچا اور درس قرآن میں شرکت کی. درس قرآن کے بعد وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بڑی رقت آمیز دعا کروائی، رو رو کر مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے دعا کرتے رہے. جب وہ اس سے فارغ ہوئے اپنے حجرے میں گئے تو پیچھے ہی سفیان چلا گیا، اور سفیان نے کہا کہ علامہ صاحب اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں اتنے سالوں سے اس مسجد میں ہوں، میں نے یہاں پر لوگوں کو برے کاموں سے ہٹا کر اچھے کاموں پر لگایا. تو سفیان کہنے لگا کہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کی یہ سب سے چھوٹی انگلی جس کو پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، تلوار کے ساتھ اس کو کاٹ دیا. اتنا کرنے کی دیر تھی. یہ جو بنیے ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں. تو وہ رونے لگا، چیخنے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ خدارا مجھے معاف کر دو، میں یہودیوں کا ایک ایجنٹ ہوں جو ایک مشن کے تحت یہاں پر اپاؤنٹ کیا گیا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کے فکر کو نکال دو، مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کو ایسے مٹا دو جیسے حرف غلط ہوتا ہے، اور میں اسی مشن کے تحت یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا. آج بھی جب سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر تمہیں کوئی مولوی امن کی بات کرتا نظر آئے تو سمجھ جانا یہ بھی اسی قبیل کا مولوی ہے جو اپوائنٹ ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے جہاد کی فکر کو نکال دو، مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کے اس عظیم فلسفے کو مٹا دو. مسلمان یہ جہاد تیری ڈھال تھا، یہ جہاد تیری طاقت تھا جسے تو آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے. اور جب تک مسلمانوں نے جہاد کو تھامے رکھا مسلمان عروج پر جاتے رہے. اور قرآن نے بھی کہا کہ یاد رکھو تم اس وقت تک کامیاب ہو جب تک تم اللہ کی راہ میں لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہو، لڑنے کی طاقت رکھتے ہو، لڑنے کی قوت رکھتے ہو، تب تک تمہیں کامیابی نصیب ہوگی.